اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ عبادت کی نیت سے اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کریں گے تو شرک ہوگا، تعظیم کی نیت سے کریں گے تو حرام ہوگا۔ تعظیم کی نیت سے اللہ کے سوا کسی کو سجدہ حرام، عبادت کی نیت سے اللہ کے سوا کسی کو سجدہ شرک۔ سن لیا آپ نے؟ ماں باپ کے قدموں کو چوما جاتا ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ فقہ حنفی کی بڑی مشہور کتاب در مختار، اس میں لکھا ہوا ہے ماں کے قدموں کو چومنا ایسا جیسا جنت کی چوکھٹ کو چومنا۔ صحابہ کرام حضور کے ہاتھ بھی چومتے تھے، پاؤں بھی چومتے تھے، حدیثوں میں ثابت ہے۔ سجدہ کرنے کی جو شکل ہوتی ہے، پاؤں چومنے میں بھی وہی شکل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ پوچھ رہا ہوں۔ قدم بوسی، پاؤں چومنے کے لیے جب آپ جھکیں گے، شکل سجدے والی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اونچی، کیا اس کو سجدہ کہیں گے؟ کیوں سجدہ نہیں کہیں گے؟ آواز آئے؟ ماشاءاللہ، بڑا اچھا جواب۔ نیت نہیں ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں، عملوں کا دار و مدار نیت پر۔ جب سجدے کی نیت نہیں تو اس کو سجدہ کہا جا سکتا، جب عبادت کی نیت نہیں اس کو عبادت کہا جا سکتا۔ سمجھ آ گئی بات؟ مگر یہ فوراً فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ خود وہی کام کریں تو کوئی مسئلہ نہیں، دوسرا کرے تو فوراً فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ میں نے صرف یہ باتیں اس لیے کی ہیں آپ کو کہ ان کے فتووں سے اگر آپ سوچیں گے، دیکھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، آپ کا دماغ خراب کریں گے یہ لوگ، کیونکہ وہی کام یہ خود کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے سوا کسی کو پکارنا، یا اللہ کہیے گا، پھر آپ کہیں یا رسول اللہ، آپ نے کہا یا علی، یا غوث، یہ کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی کو پکارنا جائز نہیں، کوئی شرک کا فتویٰ، کوئی حرام کا فتویٰ۔ ہمارا جواب کیا ہے؟ اللہ کے سوا کسی کو معبود، عبادت کے لائق سمجھ کر پکارا جا سکتا، اللہ کے سوا کسی کو مستعان حقیقی، حقیقی مدد کرنے والا سمجھ کر پکارا جا سکتا نہیں۔ اب ان کا یہ کہنا کہ تم نے غیر اللہ کو پکارا تو شرک حرام۔ عربی میں یا کہتے ہیں، اردو میں اے، مثلا یا اخی، اے میرے بھائی۔ اب یا اخی عربی میں کہا، اردو میں اے بھائی، اے ہو گیا، انگلش میں او برادر، ٹھیک ہے۔ اب اللہ کے سوا کسی کو پکارنا جائز نہیں، تو آپ نے اپنے ابا جان کو پکارا، امی جان کو پکارا، بھائی جان کو پکارا، بہن جی کو پکارا، بیٹے جی کو پکارا، بیوی کو پکارا، دوست کو پکارا، آپ بچیں گے شرک سے؟ پوچھ رہا ہوں۔ ان کا فتویٰ تو یہی ہے، ان کا فتویٰ یہی ہے، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا۔ خود پکارتے ہیں یا نہیں پکارتے؟
اللہ کے سوا کہتے ہیں کسی سے مدد مانگنا. میں صرف جھلکیاں دکھا رہا ہوں، پوری تقریریں میری اس پر موجود ہیں. اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنا کہتے ہیں شرک ہے. خود بینر، فلیکس، اشتہار لگاتے ہیں یا نہیں کہ دل کھول کر مدد کرو؟ پوچھ رہا ہوں میں. ایک طرف کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنا شرک ہے، حرام ہے. دوسری طرف سب سے کہہ رہے ہیں دل کھول کر مدد کرو. کہاں گیا فتویٰ؟ خود انہوں نے اللہ کے سوا غیروں سے مدد مانگی یا نہیں مانگی؟ کہاں گیا فتویٰ؟ یہ صرف میں نے جھلک دکھانے کے لیے. قرآن کی آیت پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم ترجمہ یہ لوگ کرتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. حالانکہ نعبد اور نستعین گرامر کے لحاظ سے مضارع ہیں، اور مضارع دو زمانوں کے لیے ہوتا ہے، حال کے لیے بھی، استقبال کے لیے بھی. معنی تو یہ ہونا چاہیے تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کریں گے، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، مانگیں گے. اصل ترجمہ تو پھر یہ ہونا چاہیے. بہرحال آیت پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھو قرآن میں ہے اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے. تو قرآن میں اگر یہ آیت ہے تو قرآن میں یہ بھی تو آیت ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. وہی لفظ عون مدد نستعین میں بھی ہے، تعاونوا میں بھی ہے. استعینوا بالصبر والصلاۃ یہ بھی قرآن ہے کہ نماز اور صبر سے مدد چاہو. اسی قرآن میں ہے اعینونی بقوہ، قوت کے ساتھ میری مدد کرو. ایک آیت کو لے لیں باقی آیتوں کو چھوڑ دیں، چلے گا؟ اونچی ایسا تو نہیں ہو سکتا. معنی کیا ہے؟ عبادت کے لائق سمجھ کر، حقیقی مددگار سمجھ کر، متصرف بذات خود سے کرنے والا سمجھ کر اللہ کے سوا کسی سے مانگیں گے، شرک ہوگا. کیونکہ اللہ کے سوا کوئی خود سے مددگار نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے، خود سے کرنے والا نہیں ہے، حقیقی طور پر مددگار نہیں ہے. جتنے ہیں اللہ کی عطا سے ہے، اللہ کی. آپ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں یا نہیں؟ ایک دوسرے کے کام آتے ہیں یا نہیں؟ انجینئر کے ساتھ ہیلپر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ پوچھ رہا ہوں. اپنی مدد آپ کے پولیس میں محکمہ ہے مددگار، تو یہ سب کیا شرک ہو جائے گا؟ اونچی. صرف مشین گن چلا دینا شرک کی. یہ صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو بات بات پر شرک. مزار پر جانا شرک، سلام پڑھنا شرک، میلاد منانا شرک، ان باتوں کو بھی شرک کہتے ہیں. حالانکہ ان کو شاید ان باتوں کے معنی بھی معلوم. مزار کے معنی ہے ملاقات کی جگہ، اللہ والے کی زیارت کو جاتے ہیں، وہاں جا کر کوئی اس کی عبادت نہیں کرتے بلکہ اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اس کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ اس کے صدقے ہمارا کام ہو جائے. اس کو اللہ والا سمجھ کر جاتے ہیں. سلام پڑھتے ہیں، قرآن میں سلام کا حکم ہے. اجی کھڑے ہو کے کیوں پڑھتے ہو؟ ہاتھ باندھ کے کیوں پڑھتے ہو؟ تو نماز جنازہ میں دوسری تکبیر کے بعد تم بھی کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر کیوں پڑھتے ہو؟ نماز جنازہ میں 4 تکبیریں ہوتی ہیں نا. پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھی سبحانک اللہم، دوسری تکبیر کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ درود و سلام پڑھتے ہیں. ہاتھ باندھے ہوتے ہیں یا نہیں؟ کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں؟ تو کیوں پڑھتے ہو؟ عجیب لوگ ہیں.
کہیں قرآن میں حدیث میں ہے کہ کھڑے ہو کر سلام پڑھنا شرک ہے؟ جائز نہیں؟ کہیں لکھا ہے؟ پوچھ رہا ہوں، یہ کون ہوتے ہیں منع کرنے والے؟ اللہ والوں کے دن منائے، میلاد شریف منائے، یہ تب فتوے دیتے ہیں۔ ان کے فتووں سے ہم مشرک ہو سکتے نہیں، یہ خود کو مشرک بنا لیتے ہیں، مسلمان کو مشرک کہہ کر خود مشرک بن جاتے ہیں یہ لوگ۔ جو چیز شرک نہیں ہے اس کو شرک کہنا کتنا بڑا ظلم ہوگا۔ تو میں نے یہ صرف نمونے کے طور پر، حالانکہ پوری اس پر میں نے تقریر کی ہوئی ہے، آپ کو بتایا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالی کے نام ہیں، اللہ نے ان ناموں میں سے کچھ نام بندوں کو دیے، بندوں کے لیے وہ ذکر آیا ہے ان ناموں کا، اس وقت کیا کہو گے؟ تو یاد رہے، جیسا اللہ کے لیے ماننا بالکل ہو بہو ویسا ہی کسی اور کے لیے مانیں گے تو غلط ہوگا، اور اللہ کی عطا سے مانیں گے تو پھر غلط نہیں۔ آ جاؤ اب آپ کو علم غیب کی بات بتا دوں، اشارے میں ایک دو جملے سمجھا دوں۔ اللہ تعالی کا علم ذاتی ہے، اللہ کا علم اس نے اس کو کسی نے دیا، وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا، اس کی عطا کے بغیر ہم مانتے نہیں۔ اللہ کے علم کا کروڑواں حصہ ہم کسی کے لیے نہیں مانتے، اللہ کے علم کا، مہربانی، اللہ کے علم کا آج کل انگلش میں کاؤنٹنگ آ گئی، پہلے ہوتا تھا اکائی، دہائی، سینکڑا، ہزار، 10,000، لاکھ، 10 لاکھ، کروڑ، 10 کروڑ، ارب، 10 ارب، خرب، 10 خرب، پھر نیل، پھر پدم، یہ گنتی ہوتی تھی۔ آج کل انگلش ہو گئی، ملین، بلین، ٹریلین، کوارڈیلین تک جاتے ہیں۔ انہوں نے 300 صفر بنا دیے ہیں گنتی میں۔ کتنے؟ آپ سے تو 20 صفر گننا مشکل ہو جائیں گے، 300 صفر بنا دیے ہیں۔ اب اس 300 صفر کے لیے جو لفظ استعمال یہ کرتے ہوں گنتی میں، اتنا حصہ بھی ہم اللہ کے علم کا کسی کے لیے مانتے۔ اب بتاؤ شرک ہوگا؟ اللہ تعالی جو عطا فرمائے، اللہ تعالی جو عطا فرمائے، جتنا عطا فرمائے، جیسا عطا فرمائے، وہ مانیں گے یا نہیں؟ اونچی میں نے پہلے کہہ دیا کہ اللہ کے علم کا کروڑواں حصہ بھی ہم مانتے۔ میرے نبی پاک کو اللہ نے جتنا علم دیا، پوری مخلوق میں کسی کو اتنا نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، اللہ اپنے پسندیدہ رسولوں کو اپنے غیب پر مطلع فرماتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا کہ میرا یہ حبیب غیب بتانے میں بخل نہیں کرتا، وما ہوا علی الغیب بضنین۔ کتنی آیتیں ہیں، علم غیب کا بیان پڑھنا ہو، میرے والد صاحب قبلہ کی کتاب ذکر جمیل میں تھوڑا سا بیان ہے، پڑھ لینا۔ ہم اللہ کا عطا کیا ہوا مانتے ہیں، اور اللہ فرما رہا ہے وَكُلًّا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اپنے حبیب کے لیے فرما رہا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو سکھا دیا۔
اللہ فرمائے میں نے سکھا دیا، یہ نہیں مانتے تو ہم اللہ کا عطا کیا ہوا مانے یا نہ مانے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، اللہ کے علم کے مقابلے میں نہیں، اللہ کی عطا سے۔ میں نے شروع میں آپ کو جو بات بتا دی اس میں ساری باتیں جواب آ گیا کہ اللہ کے علم کا کروڑواں حصہ بھی اونچی نہیں مانی، اللہ کی عطا سے۔ اللہ نے جتنا عطا فرمایا، اب میرے نبی کو جتنا عطا فرمایا، دینے والا جانے لینے والا جانے، ہم ناپ سکتے ہیں؟ اونچی گئی ہے، سمجھاؤں یا کافی ہے؟